آج ہم آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں، ایک ایسا انسان جس کا تمام تر جو انحصار ہے وہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ ہے، جو جیو نیوز دیکھتا ہے، جو ARY نیوز دیکھتا ہے، جو کیپٹل ٹی وی دیکھتا ہے، جو 92 نیوز دیکھتا ہے۔ اس کو اگر یہ خبر سنائی جائے کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام تر الزامات کی تردید کر دی ہے، تو وہ ایک دفعہ حیران ہوگا کہ یہ کون سے الزامات تھے، یہ کیا سٹوری ہے، یہ نیوز کیا ہے۔ لیکن ہمارے جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کی ہم آپ کو منافقت بتاتے ہیں کہ جنرل عاصم پر ایک الزام لگا کہ ان کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں اور ان کی 99 کے قریب امریکہ میں کمپنیاں موجود ہیں، ایک بہت بڑی بزنس امپائر موجود ہے جس کی کل مالیت تقریباً 52 ملین امریکی ڈالر ہیں۔ اور یہ الزام لگنے کے بعد پاکستان کی میڈیا نے ایسے ایکٹ کیا جیسے وہ گونگے اور بہرے ہیں، اور ایون پاکستان کے سو کالڈ جو لبرل چینل ہیں ڈان اور جیو، انہوں نے بھی اس پہ کوئی خبر نشر نہیں کی۔ لیکن پھر 7 دن کے بعد جنرل صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اور اس پریس ریلیز کو پورے پاکستان کے میڈیا نے تمام 40 کے 40 ٹیلی ویژنز نے نشر کیا اور بتایا کہ جنرل صاحب نے اپنے اوپر لگنے والے تمام تر الزامات کی تردید کر دی ہے۔ تو پھر ایک عام پاکستانی جو میڈیا پہ انحصار کرتا ہے اسے کیا پتہ کہ یہ کس بات کی تردید ہوئی ہے، یہ الزامات کیا تھے، اور ان الزامات کا جواب جنرل صاحب نے کیوں دیا ہے۔ اسے تو بتا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ الزامات کیا تھے۔ تو جہاں تک میڈیا کی آزادی کی بات ہے تو پاکستان میں آج سے 3 سال پہلے صرف ایک پی ٹی وی چلتا تھا، اور اس وقت پاکستان میں 40 کے قریب پی ٹی وی چل رہے ہیں، اور تمام تر چینلز جو ہیں وہ ریاستی بیانیے کی ترویج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی واچ ڈاگ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے میڈیا کا کردار ہو گیا احتساب پر۔ اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اگر یہی کیس، یہی اثاثے ایک سیاستدان کے نکلتے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا، ہمارے کروڑوں روپے تنخواہیں لینے والے صحافیوں کو اس سیاستدان کی مٹی پلیت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دینا تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ پھر 52 ملین ڈالر کا الزام لگنا تھا، اور ہمارے صحافیوں نے اس 52 ملین کو 52 ارب ڈالر تک پہنچا دینا تھا۔ لیکن چونکہ یہ ایک طاقتور ادارے کا انسان تھا تو اس پہ لگنے والے الزامات پر نہ عارف حمید بھٹی نے کوئی سٹوری کی، نہ ارشاد بھٹی نے اس پہ بات کی، نہ حامد میر کی اتنی جرأت ہوئی کہ اس پہ بات کر سکے، اور نہ ہی سو کالڈ انویسٹیگیٹو اینکر پرسن شاہ زیب نے اس پہ کوئی سٹوری کی۔ اور جب پھر انہوں نے وضاحت پیش کی تو پھر تمام ٹی وی چینلز نے جنرل صاحب کا بیانیہ لینے کے لیے ان کو ٹی وی پہ دعوت دی اور بات کی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایشو کیا تھا۔ پاکستان کے ایک انتہائی جانے مانے صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے ایک فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ جہاں پہ انویسٹیگیٹو سٹوریز پبلش کی جاتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک سٹوری ڈالی، اور سٹوری کا متن یہ تھا کہ پاکستان کے سابق جنرل اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کی جو بہن، بھائی اور ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو وائف ہے، ان کی ایک بہت بڑی بزنس امپائر جو ہے وہ امریکہ میں ہے، تقریباً 99 کمپنیز ہیں ان کی، اور 52 ملین ڈالر کی ان کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں۔ یہ الزام عائد کرنے کے بعد 7 دن بعد جنرل صاحب نے ایک بیان دیا اور اس پہ ایک پریس ریلیز جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے اوپر لگنے والے تمام تر الزامات کی تردید کرتا ہوں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹوری میں کیا بات ہوئی اور جنرل صاحب نے تردید کن باتوں کی۔ سب سے پہلے احمد نورانی نے جنرل صاحب پہ الزام لگایا کہ ان کے خاندان کی 52 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں، اور جنرل صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ ان کے خاندان کی 52 نہیں بلکہ 70 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے فارن کنٹری میں۔ اس کے بعد احمد نورانی نے یہ الزام عائد کیا کہ جو جنرل عاصم ہیں ان کی وائف جو ہیں ان کی امریکہ میں انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے 18,000 ڈالر سے کی تھی، اور اب وہ ملین آف روپیز کی حقدار ہیں، اور 16.3% شیئرز ہیں ان کے باجکو کمپنی میں۔ تو اس پر جنرل صاحب نے رسپانس دیا کہ جی میری وائف کی
वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी और हमने वो अपने एसेट डिक्लेयर करने से पहले विथड्रॉ कर ली थी। तो फिर एक साफ़ी ने जनरल साहब से सवाल पूछा कि सर अगर आपने वो अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ की थी तो वो तो बढ़ रही थी, वो 2 जो पापा जॉन्स के आपके पास शाखें थी वो 2 से 130 के करीब पहुंच चुकी थी, तो फिर डेफिनेटली आपका जो सरमाया है उसमें भी दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा हुआ। लेकिन जब ने आपने अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ की तो वो आपने महज $19,000 ही विथड्रॉ की। तो फिर जनरल साहब ने आगे से कहा कि शाहज़ेब मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और उन्होंने कॉल कट कर दी। तो ये हमारा जो एक मुआशरा है उसका 2 रुख हैं। अगर किसी सियासतदान पे कोई चार्जेस आते हैं तो हम उसका मीडिया ट्रायल इतना करते हैं कि अगर अदालत से उसे बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया जाए तो जो हमारी आवाम है, जो आम लोग हैं उनकी नज़र में वो गिल्टी होता है। लेकिन अगर किसी और इदारे का, किसी और ताकतवर इदारे के किसी शख्स पर कुछ चार्जेस लगते हैं तो हम चुप साध लेते हैं और हम पूरा मुआशरा किडनैप होने के डर से, पकड़े जाने के डर से खामोशी इख्तियार कर देते हैं। और हमें अल्लाह पाक को इस सब का हिसाब देना होगा। जो हम ये हमारे जो बड़े लोग हैं जिनके पास आवाज़ है, जिनकी आवाज़ लोग सुनते हैं, अगर वो ऐसे मौज़ूआत पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अल्लाह पाक उनसे पूछ गछ करेंगे। और यहाँ पे थोड़े से मसाइब जो आते हैं उनसे डर कर जब आप इतने बड़े करप्शन चार्जेस और आवाम के जो खून पसीने की कमाई है उस पर बात नहीं करेंगे, ये प्रूव होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन इसको एक टैबू बना के पेश करना ये कहाँ का इंसाफ है।